نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلیں خارج، سزائیں بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کہا نواز شریف کے مفرور ہونے کے باعث درخواستیں خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں، واپس آئیں یا پکڑے جائیں تو اپیل بحالی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 اور العزیزیہ میں 7 سال سزا سنائی تھی۔ نئی دہلی میں جموں کشمیر پر آل پارٹیز کانفرنس کا ڈرامہ۔ کشمیر کے بھارت نواز 14 سیاسی جماعتوں کے رہنما وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ سابق کٹ پتلی وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھی کانفرنس میں شریک۔ کشمیریوں کی حقیقی نمائندہ حریت قیادت کو مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ حریت قیادت نے مودی کی اے پی سی کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ کو شفاف انتخابات کا راستہ قرار دے دیا۔ بابر اعوان سے بات چیت میں کہا انتخابی دھاندلی کو روکنے کے لیے پہلی بار کوئی حکومت کوشاں ہے، قوم کی نظریں پارلیمنٹ پر لگی ہیں۔ مشیر پارلیمانی امور نے الیکٹرانک ووٹنگ پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ عمران خان سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں، سیاسی صورتحال اور حلقوں کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ قانون سازی سے متعلق اپوزیشن کے تحفظات دور کرنے کے لیے 14 رکنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل۔ پرویز خٹک، اسد عمر، طارق بشیر چیمہ، شاہد خاقان عباسی، ایاز صادق اور دیگر ارکان اسمبلی شامل۔ کمیٹی ٹی او آرز تیار کر کے اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کرے گی۔ قومی اسمبلی زکوٹا جن کا بجٹ قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب بولی عمران خان کے زکوٹا جن نے تمام محکموں کا بیڑا غرق کر دیا۔ بجٹ میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں عوام کا خون نہ چوسا گیا ہو۔ ہنا ربانی کھر بولی حکومت کے وعدوں اور عملی اقدامات میں تضاد ہے، چور چور کے نعروں سے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ سودی نظام ختم کر کے کسی کو بھی کرسی پر بیٹھا دیں، ملک ترقی کرے گا۔ وزیر مملکت علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ مزید بولے بھٹو نے غریب عوام کو زبان دی، موٹر ویز بنانے کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے۔ عمران خان نوجوانوں کو سیاست میں لائے اور احتساب کا پیغام دیا، ہمیں آپ سے نہیں ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والے عمل سے نفرت ہے۔ نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز ایف آئی اے لاہور آفس میں پیش۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سے 25 ارب کی منی لانڈرنگ سے متعلق سوالات کیے گئے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز تفتیشی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے، بیشتر سوالات کے جوابات نہیں دیے، اکاؤنٹس میں اربوں روپے جمع کرانے والوں سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ حمزہ شہباز فیٹف اور اینٹی منی لانڈرنگ قوانین سے بھی لا علم۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف ضمانت کے بعد رہا۔ جیل کے عملے نے خواجہ آصف کی روپکار جناح اسپتال میں موجود سیکورٹی اہلکار کو دے دی۔ خواجہ آصف آپریشن کے باعث مزید 2 سے 3 دن اسپتال میں رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیکر پرویز الہی کی ملاقات۔ عثمان بزدار نے اسمبلی کی کارروائی احسن طریقے سے چلانے کو سراہا۔ کہا پی ڈی ایم بکھر چکی، ہم ایک پیج پر ہیں اور رہیں گے۔ پرویز الہی نے کہا تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ 20 ملکوں کے سی او سی کا دورہ۔ کورونا وبا کے خلاف اقدامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سفارتکاروں نے وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا بل گیٹس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پولیو کیسز میں کمی اور عوامی صحت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے انسداد پولیو کے لیے تعاون پر بل گیٹس کا شکریہ ادا کیا۔ کورونا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔
ویکسین کو تسلیم کرنے کے فیصلے عالمی ادارہ صحت کو لینا پڑتے ہیں۔ ہر ملک کی طرف سے الگ الگ ویکسین کا قابل قبول ہونا انتشار پیدا کر رہا ہے۔ سربراہ NCOC اسد عمر کا ٹویٹ، کورونا سے مزید ایک روز میں 1097 نئے کیسز بھی رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.37% رہی۔ نیب راولپنڈی کا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے دفتر پر چھاپا، 2019 سے 21 تک بھرتیوں کا ریکارڈ سیل کر دیا۔ ڈی جی نیب راولپنڈی نے پبلک آفس ہولڈرز اور دیگر افسروں کے خلاف انکوائری کی منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق خلاف قانون بھرتیوں میں ملوث افسروں کو انکوائری کے لیے جلد طلب کیا جائے گا۔ فردوس عاشق عوان نے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کرپشن کو خسارے کی وجہ قرار دے دیا۔ کہتی ہیں راولپنڈی میں 20 لاکھ گھروں کی اشد ضرورت ہے۔ RDA نے 135 سوسائٹیوں کا ریکارڈ سیل کیا۔ ویب سائٹ پر جعلی اور رجسٹرڈ سوسائٹیز کا ریکارڈ موجود ہی نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کی MQM پر تنقید، کہتے ہیں کراچی کے دعوے داروں کی 3 اضلاع میں نمائندگی ہی نہیں ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں روا رکھا جاتا۔ کراچی کے لیے اربوں روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ MQM کو اسمبلی میں بات کرنے کو کہا لیکن یہ نہیں مانے۔ کل بجٹ منظور ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر الادین پارک میں شاپنگ مال اور پویلین اینڈ کلب گرانے کا عمل جاری۔ شاپنگ مال کی 125 سے زائد دکانیں مسمار کی جا چکی۔ گجر نالے اور اورنگی نالے کی بحالی کے لیے آپریشن بھی جاری۔ ادھر کشمیر روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل۔ شادی ہال، کچن، پلے لینڈ، کیٹرنگ کے گودام اور 2 عمارتیں گرا دی گئیں۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کی 2 روزہ ہڑتال کا آج پہلا دن۔ ملک کی 1500 سے زائد فلاور ملز بند، آٹے کی سپلائی روک دی گئی۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے اور چوکر پر ٹیکسز واپس نہ لینے پر 30 جون کے بعد غیر معینہ مدت تک احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن ہڑتال پر 2 حصوں میں تقسیم۔ ایک گروپ نے ملک بھر میں تیل کی سپلائی بند کر دی۔ ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ایسوسی ایشن کے صدر عابد آفریدی کے مطابق وعدے کے باوجود روڈ شیئر فراہم نہیں کیا گیا۔ کمرشل لوڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔